پاشات شطرنج یا چیس اس خطے یعنی سب کانٹیننٹ میں ایجاد ہوئی تھی. یہ گیم گپتا خاندان کی حکومت کے دوران سیزر نام کے ایک شخص نے ایجاد کی تھی اور اس کی ایجاد کے ساتھ ایک انتہائی دلچسپ داستان منسلک ہے. سیزر شطرنج کا کھیل لے کر بادشاہ کے پاس حاضر ہوا تو بادشاہ نے خوشی کے عالم میں سیزر سے کہا، مانگو، کیا مانگتے ہو؟ سیزر نے ایک لمحے کے لیے سوچا اور عرض کیا، حضور چاول کے چند دانے. بادشاہ نے پوچھا، کیا مطلب؟ سیزر بولا، آپ شطرنج کے 64 خانے چاولوں سے بھرتے ہیں لیکن میرے فارمولے کے مطابق. بادشاہ نے پوچھا، یہ فارمولہ کیا ہے؟ سیزر بولا، آپ پہلے دن پہلے کھانے میں چاول کا ایک دانہ رکھ کر مجھے دے دیجیے، دوسرے دن دوسرے کھانے میں پہلے کے مقابلے میں دگنے چاول یعنی چاول کے 2 دانے رکھ دیجیے، تیسرے دن تیسرے کھانے میں دوسرے کھانے کے مقابلے میں ڈبل یعنی 4 دانے رکھتے ہیں، اور آپ اسی طرح چاولوں کی تعداد کو ڈبل کرتے چلے جائیں یہاں تک کہ 64 کھانے پورے ہو جائیں. بادشاہ نے اس بیوقوفانہ مطالبے پر کہا لگایا اور یہ شرط قبول کر لی، اور یہاں سے خواتین دنیا کی وہ گیم شروع ہوئی جس سے آج کے دور میں مائکروسافٹ جیسی کمپنی نے جنم لیا. یہ بظاہر ایک آسان سا کام دکھائی دیتا ہے لیکن یہ دنیا کا مشکل ترین معمہ تھا، اور آج 3500 سال گزرنے کے بعد بھی شطرنج کے 64 خانوں کو چاولوں سے بھرنا ممکن نہیں. بادشاہ نے پہلے دن شطرنج کے پہلے کھانے میں چاول کا ایک دانہ رکھا اور اسے اٹھا کر سیزر کو دے دیا. سیزر چلا گیا. دوسرے دن دوسرے کھانے میں چاول کے 2 دانے رکھ دیے گئے، تیسرے دن تیسرے کھانے میں چاولوں کی تعداد 4 ہو گئی، چوتھے روز 8 چاول ہو گئے، پانچویں دن ان کی تعداد 16 ہو گئی، چھٹے دن یہ 32 ہو گئے، ساتویں دن یہ 64 ہو گئے، آٹھویں دن یعنی شطرنج کی پہلی رو کے آخری کھانے میں 128 چاول ہو گئے، نویں دن ان کی تعداد 256 ہو گئی، 10ویں دن یہ 512 ہو گئے، 11ویں دن ان کی تعداد 1024 ہو گئی، 12ویں دن یہ 2048 ہو گئے، 13ویں دن ان کی تعداد 4096 ہو گئی، اور 14ویں دن یہ 8192 ہو گئے، 15ویں دن یہ 16384 ہو گئے، اور 16ویں دن یہ 32768 ہو گئے. اور یہاں پہنچ کر شطرنج کی 2 قطاریں مکمل ہو گئیں اور بادشاہ کو تھوڑا سا اندازہ ہونے لگا کہ وہ مشکل میں پھنس چکا ہے، کیونکہ وہ خود اور اس کے سارے وزیر مشیر سارا دن بیٹھ کر چاول گلتے رہتے تھے. شطرنج کی تیسری قطار کے آخری کھانے تک پہنچ کر چاولوں کی تعداد 80 لاکھ تک پہنچ گئی، اور بادشاہ کو چاولوں کو میدان تک لانے اور سیزر کو یہ چاول اٹھانے کے لیے درجنوں لوگوں کی ضرورت پڑ گئی. قصہ مختصر، جب شطرنج کی چوتھی رو یعنی 33واں خانہ شروع ہوا تو پورے ملک سے چاول ختم ہو گئے. بادشاہ حیران رہ گیا. اسے اسی وقت ریاضی دان بلوائے اور ان سے پوچھا کہ شطرنج کے 64 خانوں کے لیے کتنے چاول درکار ہوں گے اور اس کے لیے کتنے دن چاہیے. بادشاہ کے ریاضی دان کئی دنوں تک بیٹھے رہے لیکن وہ وقت اور چاولوں کی تعداد کا اندازہ نہیں لگا سکے. یہ اندازہ ناظرین 3500 سال بعد بل گیٹس نے لگایا تھا. بل گیٹس کا خیال ہے کہ اگر ہم ایک کے ساتھ 19 زیرو لگائیں تو شطرنج کے 64 خانوں میں اتنے چاول آئیں گے. بل گیٹس کا کہنا ہے کہ اگر ہم ایک بوری میں 1 ارب چاول بھریں تو ہمیں چاول پورے کرنے کے لیے 18 ارب بوریاں درکار ہوں گے، اور ان چاولوں کو گننے، شطرنج پر رکھنے اور اٹھانے کے لیے 1.5 ارب سال چاہیے. آپ بھی یہ کیلکولیشن کر کے دیکھ لیں، آپ بھی حیران رہ جائیں گے. لیکن یہ یاد رکھیے کہ یہ حساب عام کیلکولیٹر کے ذریعے نہیں لگایا جا سکے گا، یہ صرف کمپیوٹر کے ذریعے ہی کیلکولیٹ کیا جا سکتا ہے. اس ایشو کو ناظرین مینجمنٹ کی زبان میں چیس بورڈ رائس یا سیکنڈ ہاف آف دا چیس بورڈ کہا جاتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ شطرنج ایجاد کرنے والے اور بادشاہ کو اس خوفناک مسئلے میں پھنسانے والے سیزر کا کیا بنا؟ یہ بھی ایک دلچسپ کہانی ہے لیکن یہ میں آپ کو پروگرام کے آخری حصے میں سناؤں گا. پاشات وہ داستان جو پروگرام کے شروع میں ادھوری رہ گئی تھی. بادشاہ نے شطرنج کے موجد سیزر کو شطرنج کی چوتھی رو پر پہنچ کر گرفتار کروا دیا تھا، کیونکہ بادشاہ کو شطرنج کے ہاف میں پہنچ کر چاول پورے کرنے کے لیے 5.5 دن لگ گئے تھے. وہ اگلے خانوں کی طرف بڑھا تو ملک سے چاول ختم ہو گئے، جس سے بادشاہ کو شدید بلڈ پریشر ہوا اور اس نے شطرنج بنانے والے کا سر قلم کرنے کا حکم دے دیا، اور یوں شطرنج کا موجد مارا گیا. لیکن شطرنج کی سردردی
آج تک قائم ہے۔ شطرنج انڈیا سے ایران پہنچی، وہاں سے بغداد، بغداد سے اسپین اور اسپین سے یورپ چلے گی اور آج پوری دنیا میں کھیلی جا رہی ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سیاست شطرنج جیسی گیم ہے جس میں پیادے سے لے کر بادشاہ تک سارے کردار موجود ہوتے ہیں، بس ایک کردار نہیں ہوتا اور وہ کردار ہے جج۔ جی ہاں، شطرنج میں جج نہیں ہوتا لیکن سیاست میں ہوتا ہے، اور ججز کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ اگر مضبوط ہوں تو یہ قلم کی نوک سے بڑے سے بڑا قلعہ اور بڑے سے بڑا تاج اڑا دیتے ہیں، خواہ اقتدار کو کتنی ہی امیونٹی کیوں نہ حاصل ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے اہل خانہ کو انصاف کرنے اور انصاف مانگنے کی توفیق دے۔